فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کی تعریف السجود وہی وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا سجدہ ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ، کہ مجھے 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علی الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین، پیشانی لگانا، دونوں ہاتھ لگانا، دونوں گھٹنے لگانا اور دونوں پاؤں کو زمین پہ لگانا۔ ان 7 چیزوں پر اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے وَفِي الشَّرْعِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَىٰ قَصْدِ الْعِبَادَةِ، کہ سجدہ کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے پیشانی کو زمین پر لگانا سجدہ ہے۔ باقی سجدہ وہ عبادت ہے، نماز کے اندر ایک اہم عبادت کا نام، رکن کا نام سجدہ ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرے بندہ، اس میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کے اندر علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، دونوں ہاتھ لگانا، دونوں گھٹنے لگانا، دونوں پاؤں لگانا اور ناک اور پیشانی۔ اور انسان کے چہرے میں بھی 7 سوراخ ہیں، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 ناک کے سوراخ اور یہ منہ، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور جب انسان 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے تو ان 7 نعمتوں کا وہ شکر بجا لاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان کی کہ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، اور 7 اعضاء پر انسان رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ ہر عضو کے جو بھی جسم کا جو حصہ سجدے میں زمین پہ لگتا ہے، اللہ 7 کے بدلے میں جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اور تیسری حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ اور ناک اور پیشانی۔
تیسری حکمت یہ ہے کہ گناہ کے اعضاء بھی 7 ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، اور ان گناہوں کی معافی کے لیے انسان 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے بڑا خوبصورت لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان الساجد فی قدم الرحمن، کہ سجدہ وہ عبادت ہے کہ سجدہ کرتے وقت رب العالمین کے قدموں میں بندہ جھک جاتا ہے، اس نے ابھی سر اٹھایا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یسجد، کوئی بندہ جب سجدہ کرتا ہے فیقول اغفر لی 3 مرات، وہ 3 مرتبہ یہ کہہ دے مولا میری مغفرت فرما دے، تو الا غفر لہ قبل ان یرفع راسہ، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سجدہ وہ عبادت ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے سجدے میں بہت سارے اعلیٰ ہستیوں کو بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور سجدہ کے اسرار بھی، یعنی سجدہ بندہ 2 سجدے کرتا ہے ایک رکعت میں۔ جب اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں کو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب فرشتوں نے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اسرافیل علیہ السلام کو اس کے انعام کے طور پر اللہ نے اس کی پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیا۔ جب علماء فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ ہو رہا تھا تو اللہ کا حکم مانتے ہی اسرافیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ تو جو مخلوق کو سجدہ کرے اللہ اسے اتنا انعام عطا فرماتا ہے، تو جو رب کے سامنے جھکتا ہے سجدہ کرتا ہے اللہ اسے کتنے انعامات سے نوازے گا، اللہ اسے کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، پہلا سجدہ خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اور دوسرا سجدہ شیطان کو جلانے کے لیے۔ جب فرشتوں نے پہلا سجدہ کیا ابلیس کھڑا رہا، فرشتوں نے سر اٹھایا اس کو دیکھا تو اس نے سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے اس کو جلانے کے لیے دوسری مرتبہ پھر سجدے میں سر رکھا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ سجدے میں بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے نا سب سے پہلے میکائیل علیہ السلام نے پڑھا، اور میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے محبوب عرش، کرسی اور دنیا کے تمام پہاڑوں کا وزن ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا ثواب ایک پلے میں رکھ دیا جائے، تو
عرش، کرسی اور دنیا کے تمام پہاڑوں کے وزن سے بھی زیادہ اس جملے کے پڑھنے کے ثواب کا وزن ہے جو محبوب علیہ السلام کا امتی سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ جب مومن پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے پڑھا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو تمہیں گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ یار اتنے انعامات ہیں محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے، اور قیامت والے دن میکائیل علیہ السلام اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر یہ صفحہ نمبر 14 ہے، جلد نمبر 20 ہے۔ محبوب علیہ السلام کی امتی کے یہ شان کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سر اٹھانے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اس کو اتنے ڈھیروں ثواب اللہ دیتا ہے۔ تو حضور کے امتی کو اس اہم عبادت سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ محبوب علیہ السلام کی غلامی میں رہنا ہے تو پھر سجدے کثرت سے کرنے چاہیے۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے خلق تو کیا غم نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال، میرے نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداوا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداوا یا رسول اللہ۔ ندامت ہے خطاؤں پر مگر مجھے ناز ہے قسمت پر، میرے ہاتھوں میں دامن ہے تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں دامن ہے تمہارا